مولاي يا مولاي 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 يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحیم. جو ظاہر روایات ہیں امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اصحاب کے سلسلے سے، وہ یہ اشارہ کرتی ہیں کہ 313 افراد جو ہے وہ آپ کے اصحاب مخصوص ہیں، اور باقی افراد وہ اپنے مراتب کے لحاظ سے اور اپنے عمل کے لحاظ سے حضرت کے شیعہ ہوں گے، اپنی اخلاص کے مقدار میں، اپنے ارتباط جو ان کا امام سے ہے اس لحاظ سے ان سے نزدیک ہوں گے، اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے. وہ 313 خاص ہے، ظاہر روایات یہی ہے. شیخ نے یہاں پر فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ سوال کیا ہے. دیکھیے مخصوص والے مسئلے امور مہم میں، اہم امور میں خصوصی مسائل میں بحث نہیں ہے. خصوص کو اگر ہٹا دیں تو بحث کا موقع ہوگا. امر کون سے امور اہم ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو شارع نے معین نہیں کیا ہے، شریعت نے معین کیا. اب کون سی چیزیں اہم ہیں کون سی نہیں، اس کو الگ الگ مواقع پہ الگ الگ طریقے سے طے کیا جائے گا. دلائل جو ہمارے پاس ہیں وہ نہیں عن المنکر ہے. ظاہر یہ ہے کہ فعلیت ہو، یعنی عمل میں ہو، یعنی کوئی ابھی جو غلط کر رہا اس کو منع کریے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے روکنے کی کوشش کرنا، وہ نہیں ہے. شیخ نے فتویٰ بھی نہیں دیا. پوچھا کیا اس کا دفع کرنا رف کی طرح ہے، یعنی کیا پہلے سے روکنا عمل کے وقت روکنے کے جیسا ہے. اس کے بعد شیخ نے کچھ نہیں کہا، چونکہ اصل جو ہے یہاں پر، اصل جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے مگر یہ کہ شارع کے ذریعے سے کوئی اہمیت ہو. کوئی چاہتا ہے کہ مومن کو قتل کرے، ہاں یہاں پر پہلے سے کوشش کرنا ہے اس کو روکنے کی. کوئی کتب ضالہ کو، گمراہ کن کتابوں کو بازار میں پھیلانا چاہتا ہے، یہاں روکنا ہے. اب ایک شخص کوئی نجس چیز کھا رہا ہے، کیا یہاں واقعاً کھانے سے پہلے روکنا واجب ہے؟ کیونکہ دلیل یہ کہ یہ ابھی عمل منکر کر نہیں رہا ہے، کرنے والا ہے. کیا جو آدمی کرنے والا ہے اس طرح کے امور میں، وہاں پر بھی واجب ہے، ظاہراً نہیں واجب ہے. کیونکہ وجوب کے لیے دلیل چاہیے. کسی که ایمان نداره، ولایت قبول نداره، این نماز روزه باطل خون که باطله. انفسکم، دیکھیے قرآن نے کہا لوگوں تک پہنچاؤ، ہاں اپنے لیے اور اپنے اہل کو واجب روکنا. مثل این که فرض کنید در نماز ذهنش به این ور اون ور باشه که این صحیح نماز اگه مؤمن بود،
اما قبول حتیٰ بعض نے کہا کہ جو آپ کے وہ افراد جو آپ کے زیر سایہ سر پر پل رہے، حتیٰ بھائی ہو بہن ہو آپ کے زیر سایہ ہوں، ان کے اوپر بھی منکر اہل میں وہ بھی آتے ہیں. اور یہ برا جملہ نہیں ہے، یعنی بری قبول داریم اگه در وقت نماز ذهنمون اینور اونور رفت اون تیکه‌ای که پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ میں اہل میں ان کی ازواج نہیں ہے، کیونکہ روایت میں ہے. اعاده نمیخواد اس سے مراد صرف امیر المومنین جناب زہرا اور باقی ائمہ ہیں. قبول نمیشه تو نامه عملش روز قیامت ننوشته این نماز اہل کو روکنا منکر سے برائی سے، یہ اہل میں ہر ایک ہے، چاہے واجب نفقہ ہو چاہے نہ ہو، جو آپ کے زیر سایہ ہو. لا لا ما عليه يعني الإيمان يجب ما قبله هل مو رواية هل مستفادة من الرواية. بعض فقہا کے عراق کے رسالے میں نے دیکھا تھا عراق میں کہ عقائد میں اگر ہے نہیں عن المنکر کا مسئلہ تو حتی وجود خطرے میں تب بھی بیان. عقائد کے فسائل جو پیغمبر کی جنگیں تھیں، اگه یه زن و شوهر سفر رفتن شوهر قصد 10 روز کرده نمازشو باید تموم بکنه زنش جیسے پیغمبر جنگ کرتے تھے. کیوں جنگ کرتے تھے؟ کیا کہ منکر کو روک سکیں، برائی کو روک سکیں. نه به فکر این افتاده که چند روز که گذشت شوهر رو راضی کنه که برگرده با این وقت قصد 10 روز نداره شوهر نماز تموم میکنه زن نماز دستون. دیکھیں ہمارے پاس جو دلیل ہیں نہی المنکر کی وجہ ہے کہ فرق نمیکنه کہ رفع میں یعنی منکر سے روکنے میں، عمل جو ہو رہا ہے اس کو روکنے میں ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن عمل سے پہلے سے روکنے میں ہمارے پاس مطلقاً دلیل نہیں ہے، مگر یہ کہ خاص امور میں. اگه سفر معصیت شد نمازش تموم مطلقا از اون نه. حالا ببینید اگر شوهر قصد 10 روز نداره اما زن عصیانا میخواد شوهرش هم که میره تا 10 روز بمونه، این اگه چه سفر معصیت باشه چه معصیت نباشه نمازش تمومه. این زن ولی نعم نعم سفر المعصیه یصلی تمام و یصوم كلما افطرت قصرت كلما قصرت افطرت. هذا الاستثناء استثنائيا او 3 استثناءات له كلما قاصر صار الصلاة الصوم هم يكتب. قلت 3 استثناءات واحد في یہ آپ نے جو فرمایا تخليص الصلاة صاحب جواہر کے نظریے کا خلاصہ ہے یہ، کیونکہ صاحب جواہر عالم کی تقلید کے قائل نہیں ہے کہ واجب ہو. يصلي قصرا ومع ذلك يصلي البتہ ومع ذلك با اکثر علماء قائل ہیں عالم کے تقلید واجب ہے، البتہ 3 شرطوں میں. ایک یہ کہ عالم محرز ہو کہ یہ واقع ہے، دوسرا کہ حرج و ضرر نہ ہو عالم کے رجوع کرنے میں، بالإجماع صلاة وصوم تمام. أما إذا مو للكسر للخطابة يروح لأمر آخر يروح هذا محل خلاف. أنا بنظري تیسرا یہ ہے کہ میرے جو مبتلا بے مسائل ہیں اس میں عالم جو ہے وہ اس کا فتویٰ ہو اور اختلاف ہو فتوے کا میرے مرجع سے، تو پھر عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ 3 شرطیں ہیں، وَإِلَّا واجب نہیں ہے. حكم كثير کیونکہ اگر موافق ہو احتیاط سے تو پھر تقلید بدلی نہیں ہے. تقلید یعنی کسی شخص کی ایک شخص سے مشهور اعراض علیه بعضی یعنی تو 100 طبقه یک دو تا میفرمایند روایت خاص هم داره اما مشهور اعراض علیه همچنین در قضیه خارجیه یعنی روایت درست صحیح هم اما برای قصه خاص میگه نه قضیه. صاحب جواہر کا نظریہ ہے کہ مطلقاً ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. بعض جو ان کے مخالف ہیں اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ وہ اطلاق ختم ہو جائے. مثلاً
جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ زیادہ جانکار ہے، اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی زیادہ پیسے کا مسئلہ نہ ہو، تو بہتر کیا ہے کہ ہم اس سے جو زیادہ جانتا ہے رجوع کریں. ہم نمازش تموم ہے، ہم تو اون شہر ہم تو این شہر ہم وسط راه ہم روزت صحیح ہے، حتی اگر ظهر وسط راه باشه. دیکھیں احکام کی بات ہو رہی ہے، موضوعات پہ تو ہم غیر عالم میں بھی دیکھ لیتے ہیں. بله بله حکم مثلا ارث کو بانٹنا ہو تو کیا عالم کو کہ نہیں، کوئی بھی جو اس چیز کا جاننے والا ہو، زمین اور گھر اور قیمت کرنا اور اس کو بانٹنے کا ہنر جانتا ہو، اس سے کر سکتے ہیں، عالم کی ضرورت نہیں. احکام کے فتویٰ میں اور اس کو اخذ کرنے میں وہاں مشہور نے احتیاط یہ کی ہے کہ عالم کی طرف رجوع کریں. اور وہ آپ دیکھیں اٹھا کے جس کے اندر 50 سے زیادہ حاشیے والی جو عروۃ الوثقیٰ ہے، بہت کم ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے وجوب پر. خاطر اون روایت اسبوع هم داره، اما اون روایت اسبوع ظاهرا معرض العنهای مشهور و مشهور نگفتن. تین شرطوں کے ساتھ میں نے عرض کیا، لیکن اگر عالم جو ہے اس کا قول بھی میرے مرجع کے موافق ہے یا احتیاط کے ساتھ وہی قول ہے، اور وہ مسائل جن میں میرا اختلاف ہے اس میں عالم میں اور میرے مرجع تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. وہی مسئلہ ہے کہ اگر ارشادی حکم ہے، چاہے حکم ہو چاہے فتویٰ ہو، کہ ارشاد ہے اگر، لیکن عقلاء ان شرائط کے ساتھ غیر عالم سے چیزوں کو نہیں لیتے ہیں، لہٰذا احتیاط کی ہے کہ عالم سے لیں. ایک یہ کہ عالم محرز ہو، دوسرا یہ کہ دونوں مسائل میں اختلاف ہو پھر، اور تیسرا یہ کہ حرج و مرج نہیں ہو کسی طرح کا، کیونکہ رجوع عالم کی طرف کا جو مبنی ہے، جس کی بنا کے اوپر ہم حکم دیتے ہیں، وہ عقلی ہے. وقتی یه رکعت از عشا رو درک کنه که من ادرک الوقت. البته ما روایت نداریم رکعت من الوقت فقط رکعت من العصر. فقط فقها فرمودن تو محله هم هست، گفتن خصوصیت نداره نماز عصر. آپ اصلا کہ یہ کافر ہے، فاسق نہیں کافر ہے، لیکن اپنے فن کا جاننے والا ہے. عالم ہے، لیکن کیا اس کا جو نتائج جو لیتا ہے کیا وہ بھی بالکل عین واقع ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. جہاں ہمیں بس شرعی دلیل ہو وہاں پر ہم دلیل عقلی کے محتاج نہیں ہیں. کچھ شرائط یہ ہے کہ اس کے شرعی ہیں، کافر نہ ہو، غیر مومن نہ ہو، فاسق نہ ہو، یہ شرعی دلیل ہے ہمارے پاس، یہ عقلی دلیل کی ضرورت نہیں.
کچھ شرعی دلیلیں، کچھ عقلی دلیلیں، لہٰذا غیر احکام میں ہم مراجعہ کر سکتے ہیں ان افراد کی طرف، لیکن باقی چیزوں میں نہیں۔ مریض ہے انسان، ایک فاسق، ایک کافر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ روزہ میرے لیے ضرر رکھتا ہے یا نہیں، وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اس کا قول حجت ہے حتیٰ کافر کا، لیکن موضوعات میں حجت ہے، شریعت میں، فتویٰ میں، مقام احکام میں نہیں۔ احکام میں ہمارے پاس تسالم ہے، اجماع ہے، ارتکاز ہے، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ احکام ہم کافر سے نہیں لیں گے، جس سے احکام شرعی لیں گے وہ حجت کے ساتھ ہے۔ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، اس کا عالم ہونا کافی نہیں ہے، شرائط بھی ہیں۔ حجت کی بحث ہے، علم کافی نہیں ہے حجت کو ثابت کرنے کے لیے، شرائط بھی ضروری ہیں۔ کاتب ہو، اس کے آنکھیں ہوں، یہ دلیل نہیں ہے، نہ دلیل ہے، نہ اجماع ہے، شہرت بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ 20 شرطیں لکھی ہوں مرجع تقلید کی، لیکن حجیت نہیں ان میں سب میں۔ دیکھیے مسلم ہے، اجماع ہے کہ مسلمان ہو، اجماع ہے کہ مرجع تقلید مسلمان ہو، مومن ہو، یعنی ولایت امیر المومنین کو ماننے والا ہو۔ فاسق نہ ہو، آپ اجماع کو حجت مانتے ہیں یا قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے؟ تسالم بھی ہے، ارتکاز مسلم ہے، یعنی تمام فقہا کی یہی رائے ہے۔ آپ ایک فقی جو مخالف ہو ان شرائط کا آپ نہیں لا سکتے۔ دیکھیے لا حرج و لا ضرر کی بحث ہے جس میں ہر جگہ تخصیص ہے۔ اگر حرج و ضرر ہو، نقصان ہو رہا ہو یا کوئی سختی ہو، قرآن نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ جہاں تمہارے لیے سختی ہو پریشانی نہ کرو۔ اگر ضرر کا مسئلہ ہو، حرج کا مسئلہ ہو، وہاں الگ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسائل نہ ہوں، جو خاص روایت ہے امام زمان سے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی کہ امام کے برابر میں حد آگے دونوں طرح سے نماز صحیح نہیں ہے۔ چونکہ سند میں اشکال ہے لہٰذا بعض فقہا نے اس پہ احتیاط کی ہے، لیکن چونکہ عمل کیا ہے اس روایت کے اوپر مشہور نے، لہٰذا اگر کوئی شخص امام حسین سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ، ان کی ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے
آگے چلا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. من الذرية وطرقه الدخول والأناث أيضا حسب ما وقف الواقف الأول وقدوا بها في كل زمان ولا ہاں پیٹ کرنا امام کی طرف سے وہاں وہ مکروہ ہے، یعنی جب جاتے وقت پیٹ سے کی طرف سے. ادب ہے کہ آپ انسان الٹے قدم جائے امام سے رخصت ہوتے وقت، ادب یہ ہے. لیکن اگر پیٹ کر کے چلا جائے تو مکروہ ہے، اس نے کرا مکروہ کام انجام دیا ہے. هذا الشيخ الأنصاري عنده في المقاصد هذه المسألة، وهي أنه في الوقت قال یعنی لا اور یہ جو انسان آگے پڑھ رہا ہے یعنی یہ زری کے آس پاس کے علاقے میں، وَإِلَّا حرم کے باہر اگر وہ آگے جا رہا ہے حرم سے تو مسئلہ نہیں ہے. یہ وہاں پر آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا کا معنی نہیں ہے، وہاں زری کے بالکل نزدیک کا مسئلہ ہے. جواز البيع. مجھے یاد ہے کہ والد ماجد حتی بھائی مرحوم جب کربلا معلیٰ میں نماز عید پڑھاتے تھے پورا حرم بھر جاتا تھا، اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بالاخره وہ حصہ باہر ہے زری کے. این بچه‌شم میخواد دکتر ببره، نه همون حکم نماز تموم. روایت در ارفقا ظاهرش خالقیته، نه رفق طبی، نه رفق یعنی اخلاق، ظاهرش این. آها. به نتیجه چون کلمه مناسبت موضوع قرینه است، مقتضای مناسبت موضوع کنه روایت شده ارفق یعنی رفق طبی، یعنی فهمیده تر اعلم. مقصر وہ شخص ہے جو نہ معذور ہے نہ اس کے پاس حجت ہے، یعنی جس نے تقصیر کی یہ چیزوں کو حاصل کرنے میں، اس کے پاس اپنے لیے حجت نہیں ہے اور نہ ہی اس نے جو عمل کیا ہے وہ اس کو شارع کے نزدیک کوئی عذر لانے دے گا. اگر قطع ہے، اگر اس کو اپنے لیے قطع حاصل ہو گیا تھا تو وہ اپنے اور اپنے خدا سے معاملہ حل کرے گا، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. پانسمان زنها رو میبردن، چون که زنها مردا رو پانسمان میکردن، چون زن در مقام کوئی معذور ایسے کفار بے دین افراد جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو قاصر ہے، یعنی تمام مقدمات وہ معذور ہے. قاصر یعنی جس تک نہیں پہنچی بات، اس نے صحیح کی لیکن نتیجہ نہیں مل پایا. بله شیخ انصاری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قطع قطع یعنی وہ شخص جس کو بہت جلدی قطع حاصل ہو جاتا ہے، بہت جلدی یقین حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی شیخ انصاری کہتے ہیں اس کا قطع اس کے اپنے لیے حجت ہے. نعم شلون؟ اي يعني نيابتان. اي 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 في الأغسال في الوضوء. اگر قطع یعنی جس کو بہت جلدی قطع حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جائے، وہ متوجہ ہو کہ مجھے جلدی جلدی چیزیں یقین ہو جاتی ہیں، پھر بھی اپنے قطع پر حجت کرے. یہاں پر علماء میں اختلاف ہے. هم ذكروا ذلك. اما يغتسل غسل الجمعة بقال فلان اللي ما يقدر يغتسل، او مثلا يتوضا على وقت واحد اللي ينام يستحب ان ينام مع دیکھیے میرے یہاں پر خاص روایت تو نہیں ہے، لا الله الخلاف والعصر. عدہ جو ہے وہ حکم زوجیت میں ہے تقریبا. تشریف داشته باشن، حضرت صادق صلوات الله علیه تشریف داشته باشن،
شخص میتونه تحت سازات رو بی اجازه امام معصوم بده یا نه؟ میتونه. انہوں نے سوال کیا کہ اگر منی لے لیں مرد کی اور اس سے پہلے کی رحم میں ڈالے زوجہ کے، شوہر مر جائے تو کیا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ عرفی ہے، ابھی بھی اس کو زوجیت میں سمجھا جائے گا اس کی، تو عدہ میں ظاہراً کوئی حرج نہیں، لیکن عدے کے بعد اشکال ہے. اینه که نه هر چی که با معصوم بوده علیه السلام با فقیه جامع شرایط در زمان غیبت کبرا همونه، الا سه تا چیز که استثناست. یکی ولایت بر دماء، ولایت بر زوج سے نطفہ لیا ولایت بر جب وہ زندہ تھا، اون نیست، نه مر گیا وہ شوہر، فقیه جامع شرایط این سه تا ولایت نداره که امام معصوم 10 سال بعد اما غیر کیا ابھی زوجہ نے جیسے ابھی شادی نہیں کی اس نے کبھی بھی، فقیه اون که جامع لیکن عدے میں نہیں ہے، اب عدت تو ختم ہو گئی ہے، قاعده باید بگیم کیا رکھ سکتے ہیں اس کے رحم میں داخل کر سکتے ہیں نطفہ؟ امام سهم سادات را هم از امام ظاہراً نہیں کر اجازه سکتے، بگیره در غیبت کبرا فقیه جامع شرایط هم باز هم کیونکہ اب یہ عدے میں نہیں ہے، کسی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. اشکال نداره، فقط این حرفا درست نیست. خود ائمه علیهم السلام خوششون نمیاد، فرمودن ما را از ربوبیت پایین بیارید و صحبت کنید. یعنی خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام معاشرت طاهر باشون میکردن. وہ چیز جس پہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں قدر مسلم وہ عدے کا وقت ہے، عدے کے بعد جرأت نہیں کرتا انسان کچھ کہنے کی، ہمیں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، چونکہ عدے کے دوران حکم زوجیت ہے ابھی بھی. یعنی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابھی بھی زوجہ کے حکم میں ہے عدے کے دور میں. نه ببینید برای کسی که ولایت نداره حتی عدہ بائن میں کوئی حرج نہیں، عدہ مطلب زوجیت سے ربط ہے ابھی تھوڑا بہت، ابھی زوجہ کے حکم میں ہے. مرتبه بالای ایمانو داره اگه یه روز تو نماز حواسش این طرف اون طرف بود اون تیکه نمازش رو تشنیسته نمیشه. جب زوجہ کے حکم میں ہے، زوجہ نہیں ہے، عدے کے دوران ہے. عدہ رجیع میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن عدہ بائن میں بھی ٹھیک ہے رجوع نہیں ہے، لیکن ابھی بھی زوجیت کے تھوڑا سا حق ہے اس کے اوپر، کیونکہ بالآخر کوئی دوسرا اس کو شادی نہیں کر سکتا جب تک عدہ تمام نہ ہو. عدہ رجیہ میں تو زوجہ ہی ہے تقریباً، کیونکہ وہ ایک مسکراہٹ سے اسے واپس لے سکتا ہے. روایات مختلف مشهور یه جور برداشت کردن چند کیوں اس سے دوسرا شادی نہیں کر سکتا عدے کے دوران؟ کیونکہ شادی شدہ تھی. یہ اجتہاد ہے، اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جب تک عدے میں ہے تقریباً حکم زوجہ میں ہے. اما ولایت رو قبول نداشته باشه. محبت و ولایت دو تا چیزه. یعنی حضرت امیر ائمه میگم دو چرا ولایت یعنی امام بدونه، محبت یعنی دوست بداره، دو تا چیزه. یعنی خدای غیر الله نیست. شارع نے جب عدہ بنا دیا، حد بیان کرتے کہ حدود کا مطلب یہ کہ عدہ ختم ہوتی نہیں، بات ختم ہو جائے گی، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے.
لبيك